اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کا دن ہے۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو اسی مناسبت سے تیار کی گئی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ اس سلسلے میں مکمل معلومات حاصل کر سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین معظم، حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے 53 سال پہلے اپنے والد گرامی جناب عبد المطلب علیہ السلام کے گھر میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت عمر بن عائز بن مخزوم تھیں۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تایا اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے والد بزرگوار تھے۔ آپ جناب عبد المطلب علیہ السلام کے وصی و جانشین اور رسول اکرم کے سب سے بڑے حامی اور مددگار تھے۔ آپ نے ایک لمحہ بھی خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت سے غفلت نہیں کی، بلکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے جانشین اور وصی تھے۔ جناب ابو طالب انبیاء کرام کی پیشگوئیوں کے مطابق خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے منتظر تھے۔ اسی لیے آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے سے ہی آپ کی رسالت پر ایمان رکھتے تھے، اور نبی کریم کی دنیا میں تشریف آوری کے وقت جب آپ کی زوجہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور اس وقت ظاہر ہونے والے عجیب و غریب واقعات کی اطلاع دی، تو آپ نے فرمایا کہ تم ان واقعات اور اس بابرکت بچے کے بارے میں تعجب کر رہی ہو؟ صبر کرو، 30 سال بعد تمہارے گھر میں بھی ایک ایسا ہی بچہ ظہور کرے گا جو اس بچے کا وزیر، وصی اور جانشین ہوگا۔ ناظرین، جناب ابو طالب علیہ السلام مکہ میں حاجیوں کی میزبانی اور انہیں پانی پلانے کے مناصب پر فائز تھے۔ وہ تجارت سے بھی منسلک تھے اور عطر اور گندم کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی یہ تجارت اس قدر عظیم الشان اور مختلف ممالک میں پھیلی ہوئی تھی کہ جس کی نظیر پورے عرب میں نہیں ملتی۔ جناب ابو طالب علیہ السلام اکثر اپنے تجارتی دوروں پر دوسرے ممالک کا سفر بھی اختیار کیا کرتے تھے۔ انہی اسفار میں سے چند ایک کی تفصیل آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے کے دوران بھی مل جاتی ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی فیاضی اور جود و سخا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس دن وہ لوگوں کو کھانے پر بلاتے تو قریش میں کوئی بھی کسی کو کھانے پر نہیں بلاتا تھا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی ہدایت پر اپنے 8 سالہ بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی کی ذمہ داری لی۔ ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ جناب عبد المطلب علیہ السلام نے وقت وصال جناب ابو طالب کو بلوایا اور کہا، بیٹا، تم محمد کی نسبت میری محبت کی شدت سے آگاہ ہو۔ اب میں دیکھوں گا کہ ان کے حق میں میری وصیت پر کس طرح عمل کرتے ہو۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے جواباً کہا، ابا جان، مجھے محمد کے بارے میں سفارش کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ میرا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ ابن شہر آشوب مزید کہتے ہیں کہ جب جناب عبد المطلب علیہ السلام کا انتقال ہوا تو جناب ابو طالب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے پینے اور لباس و پوشاک میں اپنے اہل خانہ پر مقدم رکھا۔ ابن حشام نے بیان کیا ہے کہ جناب ابو طالب رسول خدا کو خاص توجہ دیتے تھے اور آپ پر اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ بہترین غذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فراہم کرتے تھے اور آپ کا بستر اپنے بستر کے ساتھ بچھا دیتے تھے اور ان کو ہمیشہ ساتھ رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام جب بھی اپنے بیٹے بیٹیوں کو کھانا کھلانے کے لیے دسترخوان بچھاتے تو کہا کرتے
کہ رک جاؤ، میرا بیٹا آ جائے، یعنی رسول خدا تشریف لے آئیں۔ تاریخی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے قریش کے دباؤ، سازشوں، دھونس، دھمکیوں اور ان کی طرف سے لاحق خطرات کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے شائبہ، بے نظیر اور بے دریغ حمایت جاری رکھی۔ گو کہ جناب ابو طالب کی عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت 75 برس ہو چکی تھی، تاہم انہوں نے ابتدا سے ہی آپ کی حمایت و ہمراہی کو ثابت کر دکھایا۔ انہوں نے قریش کے سرداروں سے باضابطہ ملاقاتوں کے دوران رسول اللہ کی غیر مشروط اور ہمہ جہت حمایت کا اعلان کیا۔ ناظرین، مورخ یعقوبی کے مطابق یہ حمایت اور محبت اس حد تک تھی کہ جناب ابو طالب اور ان کی زوجہ معظمہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا رسول اللہ کے لیے ماں باپ کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ قریش نے حضرت ابو طالب کو عمارہ بن ولید مخزومی، جو ایک خوبصورت اور طاقتور جوان تھا، کو اپنا لے پالک بیٹا بنانے کی پیشکش کی کہ جس کے مقابلے میں جناب ابو طالب علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے حوالے کر دیں، لیکن جناب ابو طالب علیہ السلام نے ان کی پیشکش کو سختی سے ٹھکراتے ہوئے ان کی سرزنش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد کفار مکہ نے طرح طرح سے اسلام اور رسول اسلام کے ساتھ اپنی دشمنی کا اظہار کیا۔ مسلمانوں کی ہجرت حبشہ کے بعد جب یہ کفار ناکام ہو گئے تو انہوں نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے سردار مکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے تحفظ کے مد نظر ان کو لے کر شیب ابی طالب میں آ گئے اور مکمل 3 سال اس سخت قید کی زندگی جناب ابو طالب نے گزار دی، مگر ہادی اکبر کی حفاظت و حمایت سے دستبردار نہ ہوئے۔ انہی ہاشمی و مطلبی قیدیوں میں شہزادی عرب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی تھیں، اور صرف حضرت خدیجہ طاہرہ ہی نہیں بلکہ ان کی آغوش محبت میں شہزادی عالم جناب معصومہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی چند مہینوں کی عمر کی حیثیت سے موجود تھیں۔ حضرت ابو طالب اور ان کے ساتھیوں پر اور ناز و نام کی پلی ہوئی ان شہزادیوں اور پھول سے معصوم بچوں پر ان 3 سال میں کیا کیا گزر گئی کہ اسے خدا کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا، اور ان تکلیفوں کا آج ذرا سا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بھوک سے نڈھال ہو کر تڑپ تڑپ کر رونے والے بچوں کی آوازیں اور فریادیں قریش کے در و بام سے ٹکراتی تھیں، جسے سن کر وہ خوش ہوتے تھے۔ ناظرین، شیب ابی طالب میں یہ مظالم اور نامساعد حالات برداشت کرتے کرتے آخر بعثت کا 10واں سال آ گیا۔ نظر بندی اور قید کا خاتمہ ہوا اور جناب ابو طالب علیہ السلام کا گھرانہ قید سے نکل کر شہر کی آزاد فضا میں آ گیا۔ خیال تھا کہ اب کچھ سکون ملے گا، لیکن یہ سال اور بھی منحوس ثابت ہوا، اور نبوت کے دونوں مضبوط سہارے یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا دیکھتے ہی دیکھتے چھن گئے۔ یعنی ماہ رجب المرجب میں سردار عرب جناب ابو طالب اور صرف 3 مہینے کے بعد اسلام کی شہزادی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے شہادت اختیار کی، اور کفار مکہ کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ وہ پناہ گاہ نہ رہی جس نے ہادی برحق کو پناہ دی تھی، وہ محبوبہ رسول نہ رہی کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کا سہارا دیا تھا، وہ محترم بزرگ اور شفیق و مربی نہ رہا جو دل بڑھاتا تھا۔ ناظرین، شیب ابی طالب میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ ناکہ بندی کے دوران مومن قریش حضرت ابو طالب علیہ السلام کو شدید صعوبتیں جھیلنی پڑی، اور شدید دباؤ اور مشکلات سہ لینے کی وجہ سے حضرت ابو طالب کمزور اور بیمار ہو گئے۔ چنانچہ ناکہ بندی کے خاتمے کے 6 مہینے بعد بعثت نبوی کے 10ویں سال میں ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام وفات پا گئے، جس کی وجہ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید ترین صدمہ ہوا، اور بے تاب ہو کر اپنے چچا اور غمخوار کے سرہانے تشریف فرما ہوئے۔
ان کے چہرے پر اپنا مقدس ہاتھ پھیر پھیر کر فرمایا کہ چچا جان، آپ نے بچپن میں میری تربیت کی، میری یتیمی کے دور میں آپ نے میری سرپرستی کی، اور جب میں بڑا ہوا تو آپ نے میری حمایت اور نصرت کی۔ خداوند متعال میری جانب سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تاریخ وفات کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ شیخ طوسی نے 26 رجب 10 بعثت کو جناب ابو طالب علیہ السلام کا روز وفات تحریر کیا ہے۔ یعقوبی نے ماہ رمضان میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے تیسرے دن قرار دیا ہے، اور وفات کے وقت آپ کی عمر 86 یا 90 سال تحریر کی ہے۔ بعض مورخین یکم ذیقعد اور بعض نے 15 شوال کو آپ کا یوم وفات قرار دیا ہے۔ آپ کی وفات کے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت گریہ فرمایا اور حضرت علی علیہ السلام کو غسل و کفن دینے کا حکم دیا، اور آپ نے ان کے لیے طلب رحمت کی دعا کی۔ میت اٹھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے سے آگے آگے قبرستان کی طرف روانہ ہوئے، اور راستے میں بھی محسن اسلام کے لیے دعائے خیر فرماتے رہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب علیہ السلام کے دفن کی جگہ پہنچے تو فرمایا کہ میں اس طرح آپ کی مغفرت اور شفاعت کے لیے دعا کروں گا کہ جن و انس حیران رہ جائیں گے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے جسد خاکی کو مکہ میں آپ کے والد گرامی حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے ساتھ قبرستان ہجون میں سپرد خاک کیا گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات کے سال کو عام الحزن کا نام دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے وقت فرمایا کہ جب تک ابو طالب باقید حیات تھے، قریش مجھ سے خوف محسوس کرتے تھے۔ شیخ مفید نقل کرتے ہیں کہ جس دن جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی، جبرائیل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور کہا کہ اب آپ مکہ سے باہر نکلیں، کیونکہ اب اس میں آپ کا کوئی حامی و مددگار نہیں رہا۔ امام سجاد علیہ السلام نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں شک کرنے والے افراد کے جواب میں فرمایا کہ یہ عجب ہے کہ خدا اور اس کے رسول نے غیر مسلم مرد کے ساتھ مسلم خاتون کا نکاح میں رہنا ممنوع قرار دیا، جبکہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جو سابقین مسلمین میں سے ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے انتقال تک ان کے عقد میں رہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ حضرت ابو طالب کا ایمان اصحاب کہف کے ایمان کی طرح تھا، اگرچہ وہ لوگ دل سے ایمان لائے تھے مگر زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ ان کے اس عمل کا خداوند تعالی انہیں دگنا اجر دے گا۔ ناظرین، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دین اسلام کی ترویج و تبلیغ کے لیے جو خدمات انجام دیں، ان کے بارے میں ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ میں لکھتا ہے کہ کسی شخص نے حضرت ابو طالب کے ایمان سے متعلق کتاب لکھی اور مجھ سے کہا کہ اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کروں اور اس پر اپنے ہاتھ سے کچھ لکھوں۔ میں نے کچھ اشعار اس کتاب کی پشت پر لکھ دیے جن کا مضمون یہ تھا کہ اگر حضرت ابو طالب اور ان کے فرزند حضرت علی نہ ہوتے تو دین اسلام ہرگز قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ باپ نے مکے میں پیغمبر کی حمایت کی اور بیٹا یثرب میں موت کی حد تک آگے بڑھ گیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ اس پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے
علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں ہمارے حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔